آپ ہر نماز کے بعد اس مبارک سورہ کو پڑھ کے دائیں ہاتھ پہ پھونک ماریں اور پھر آپ اس کا کرشمہ اور تماشا دیکھیں۔ یہ کرشمات دکھانے والا عمل ہے، دائیں ہاتھ پہ پھونک مارنے کا عمل، بہت زبردست عمل ہے یہ، کیونکہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ جتنے بھی قرآنی اعمال ہیں، قرآنی صورتوں کے اعمال ہیں، تجارب الصالحین میں سے ہیں اور مبارک آیات کے اعمال ہیں، اسماء الحسنہ کے اعمال ہیں، ان کی برکات بہت زیادہ ہیں، اور جب پھر اس کو صحیح طریقے سے کیا جائے، کسی صحیح مقصد کے لیے کسی کام کو کیا جائے اور صحیح مستند آدمی کے اجازت سے اور اس کی آگے بتائی ہوئی ترکیب کے مطابق کیا جائے، پھر اللہ رب العزت اس کی تاثیر کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور اس طرح ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ایسے اعمال ہیں کہ جو تجارب الصالحین میں سے ہیں، جن کا وقتاً فوقتاً ہم آپ کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں تاکہ امت گمراہ نہ ہو، امت جادوگروں کے ہتھے نہ چڑھے، امت گمراہ عاملوں کے ہتھے نہ چڑھے، امت شعبدہ بازوں کے ہتھے نہ چڑھے، امت بے نمازیوں اور بدکاروں، فاسقوں، فاجروں کے ہتھے نہ چڑھے، اور اپنے دنیاوی معاملات کے اندر، چاہے وہ رزق کا معاملہ ہو، بندشوں کا معاملہ ہو، جنات جادو کے علاج کا معاملہ ہو، رکاوٹوں کا معاملہ ہو، کسی بھی معاملے کے اندر، دنیا کے کسی بھی مسئلے کے اندر، دنیا کی کسی بھی الجھن کے اندر، امت مسلمہ کا کوئی فرد، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی امتی جو ہے وہ اپنے ایمان اور اعمال کو کسی غلط آدمی کے ہتھے چڑھ کے ضائع نہ کرے۔ یہی ہمارا زندگی کا مشن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے۔ آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ صرف واٹس ایپ پہ وائس میسج چھوڑ کے اپنی باری کا انتظار کیا کریں، اس کو بھی باری سے جواب دیا جاتا ہے، اور صرف علاج معالجے کے حوالے سے۔ جو واٹس ایپ پہ اجازت کے لیے میسج کرے گا اس کو جواب نہیں دیا جائے گا۔ واٹس ایپ پہ اجازت نہیں، اجازت صرف ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں آپ اپنا نام اور شہر کا نام صرف لکھنے سے پڑھ کے اس کو اجازت دے دی جاتی ہے، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے، یہ خصوصی اجازت کے لیے، اور عام اجازت ہمارے تمام اعمال کی سب کو ہے۔ اسم اعظم کی دعا کے لیے اب اسی ویڈیو کے نیچے آپ اپنا مسئلہ اور اپنا نام لکھ دیا کریں، اسم اعظم کی دعا میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ نہ بار بار ٹیلی فون پہ، نہ واٹس ایپ پہ کال کیا کریں، نہ ٹیلی فون کی کال اٹینڈ ہو سکتی ہے، نہ واٹس ایپ کی ہو سکتی ہے، صرف واٹس ایپ پہ وائس میسج کا جواب ملتا ہے، وہ بھی باری سے تھوڑا صبر اور حوصلے کے ساتھ۔ جس کو بہت ایمرجنسی ہو وہ واٹس ایپ پہ میسج نہ کرے، جو صبر اور حوصلے کے ساتھ اپنی باری کے ساتھ، تاکہ دوسرے مسلمانوں کی حق تلفی نہ ہو، جن کے پہلے میسج آئے ہیں 2 دن 3 دن 5 دن ہفتہ پہلے، وہ پھر ان کی حق تلفی ہوتی ہے۔ اگر شروع کے میسج کو جواب دیا جائے تو اس سے چیٹنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ نہیں کہ آپ مختصر، بعض ایسے ہیں کہ پھر وہ چیٹنگ کی شکل میں ہیلو ہائے السلام علیکم، بھئی آپ نے جو بات کرنی ہے ایک وائس میسج چھوڑ دیں تاکہ سننے والے کا بھی وقت ضائع نہ ہو اور آپ کا بھی وقت ضائع نہ ہو۔ اگر وہ آخری والے کو جواب دیا جائے تو جن کے میسج پہلے ہیں وہ نیچے جاتے ہیں، ان بیچاروں کی حق تلفی ہو۔ اسی طرح درجنوں سینکڑوں میسج ہیں کہ جو آگے پیچھے ہوتے ہیں، رہ جاتے ہیں، بعض لوگوں کو جواب نہیں دیا جاتا، پھر بعض ہمارے بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں جواب نہیں دیتے۔ تو اب انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ جب اس طرح کی بار بار کالز آئیں گی، واٹس ایپ پہ میسج آئیں گے تو دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے، اس لیے صبر حوصلے کے ساتھ صرف واٹس ایپ پہ وائس میسج چھوڑ دیا کریں اور وائس کر کے چھوڑ دیا کریں۔ ایک بار جو مسئلہ ہے 1 آدھ منٹ میں بیان کر کے اس کو چھوڑ دیں، جب باری آئے گی آپ کو جواب اس کا مل جائے گا۔ تو یہ خصوصی گزارش تھی۔ تو یہ جو خاص عمل ہے یہ بہت طاقتور ترین عمل ہے، دائیں ہاتھ پہ پھونک مارنے کا۔ یہ بندشوں کو کھولنے والا عمل ہے، رکاوٹوں کو کھولنے والا عمل ہے۔ رزق حلال اگر کسی وجہ سے رکا ہوا ہو، نہ مل رہا ہو، رزق جو مقدر میں ہے وہ اللہ نے دینا ہی دینا ہے، لیکن بعض دفعہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں نظر بد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، تو یہ ہر قسم کی بندش، رکاوٹ کو اور لگی ہوئی گانٹھیں اور گرہ کو کھولنے کا بہت زبردست عمل ہے، کیونکہ سورۃ علم نشرہ کا جو تعلق ہے یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و صفات کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری بات سمجھانا آسان کر دے، میری زبان کی گرہ اور گانٹھ کھول دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدائشی لکنت تھی اس وجہ سے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بن مانگے عطا فرمایا، الم نشرح لک صدرک، اے محبوب علیہ السلام آپ کا سینہ ہم نے کھول دیا۔ یہ اللہ رب العزت نے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سورۃ الضحیٰ کے بعد جو سورۃ علم نشرہ آتی ہے، اس میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے خاص انعامات عطا فرمائے۔ پھر اس میں ذکر ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی دل جوئی فرمائی، ان کی تعریف فرمائی، ان کے مقام کو بیان فرمایا، ان کے مرتبے کو بیان فرمایا، ان کی عظمت کو بیان فرمایا اور ان کی رفعت اور بلندی کا ذکر فرمایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ دنیا کے اندر بھی بلند ہے، یوم حشر کے اندر بھی بلند ہے، اور پھر قیامت کے بعد جنت اور جہنم کے فیصلے کے بعد بھی جنت الفردوس کے اندر بھی دن بدن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بلند سے بلند ہوتا چلا جائے گا، اللہ اس کو بلند کرتے چلے جائیں گے۔ ایسی بلندی، ایسی رفعت کی جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ یہی مبارک صورت ہے کہ جس کی بہت زیادہ برکات بھی ہیں، فضیلت بھی ہے۔ تو یہ ہر طرح کے بند راستے کو کھولنے کے لیے، بند گرہ کو کھولنے کے لیے، بندش و رکاوٹوں
को दूर करने के लिए रिस्क हलाल छन छन बारिश की तरह आता है। ये बहुत बाबरकत अमल है। आपने हर नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी एक बार और 11 बार आपने सूरत अलम नशरा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ के अपने दाएं हाथ को फूंक के उसकी मुट्ठी बंद करनी है, फिर आपने दोबारा उसको खोल देना है और ये नियत करनी है कि मेरे जितने भी मामलात बंधे हुए हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, अल्लाह ताला ने सारी दूर कर दी और खोल दी और सारे रास्ते मेरे लिए खोल दिए। इस यकीन के साथ आपने हर नमाज के बाद ये अमल करना है। 5 नमाजों के बाद जब आप ये अमल करेंगे तो पहले दिन आप इसकी बरकत और तासीर का मुशाहदा खुद करेंगे। ये बहुत मुजरब अमल है, इसकी सबको आम इजाजत है और आगे दूसरे मुसलमानों को ये पैगाम पहुंचाया करें। सबके लिए सदका जारिया बने और हमारे लिए भी सदका जारिया बने और हमें भी अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने नाम की, अपने पाक कलाम की बरकत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।